ناصر عباس صاحب السلام علیکم. آپ کے احتجاج اس وقت جاری ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کراچی پولیس چیف کی جانب سے بیان بھی آیا کہ جو احتجاج جہاں جہاں ہو رہے ہیں انہوں نے روڈ بلاک کی ہیں وہ شام تک جگہیں کھول دی جائیں. ایک قسم کی وارننگ تھی. تو پہلے تو اس کے اوپر بتا دیں کہ کیا شاہراہیں آپ نے بند ابھی کی ہوئی ہیں یا شاہراہیں کھول دی ہیں, آپ نے رستے کھول دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. کرم ضلع اس وقت انسانی المیہ وہاں بن چکا ہوا ہے. 2.5 ماہ سے زیادہ عرصہ راستے بند ہیں اور لوگ اگر گاڑیوں میں جائیں تو ان کو مارا جاتا ہے, پیدل جائیں تو ان کے گلے کاٹ کے ذبح کر دیا جاتا ہے. دوائیاں نہیں ہیں, غذائی اجناس نہیں ہیں. کچھ دوائیاں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بھیجی گئی ہیں. 1 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے وہاں پر. یہ کفایت نہیں کرتی. غذائی اجناس نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, بینکوں میں پیسے نہیں ہیں. 3 طرف سے افغانستان ہے, وہاں سے وہ راستے بند ہیں, ادھر سے پاکستان کا راستہ بند ہے. اور یہ وہاں پر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے چیزیں بھیجنا, یہ عجیب نہیں لگتا آپ کو؟ کوئی مقبوضہ علاقہ ہے وہ؟ راستے کیوں نہیں کھولتے؟ راستوں کو پرامن کیوں نہیں بناتے؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں کھولتے؟ وہاں کی پولیس اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں کے راستے کھول سکے. آپ کے خیال میں کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں راستے کھولتے؟ پہاڑوں سے مارتے. میرے خیال میں توجہ نہیں ہے. یہ مسئلہ مری معاہدہ ہوا, وہاں پر فیصلہ کرو, لوگوں ڈسپیوٹ ختم کرو تاکہ دہشت گردوں کو موقع نہ ملے انوال ہونے کا. اس سے پہلے 5 سال پڑا چلا سیج تھا. یہی جن کو خوارج کہا جاتا ہے, ان کے اٹیک تھے, حملے تھے, کئی ہزار لوگ مارے اور زخمی ہوئے وہاں پر. انہیں کہا جاتا تھا یہاں سے چلے جاؤ, لیکن وہ نہیں گئے. وہ پاکستان کے نیچرل ڈیفنس ہے, فرنٹ لائن ہے نیچرل ڈیفنس کی. لیکن افسوس کے ساتھ علامہ صاحب ایک مطالبہ یہ تھا کہ ڈس آرم کیا جائے, دونوں گروپ جو ہیں ان کو ڈس آرم کیا جائے. ایک واقعے کے اندر 100-150 لوگوں کی شہادت کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ وہ ادھر ہوں تب بھی ہمارے بھائی, دوسری طرف بیٹھے ہوں تو تب بھی ہمارے بھائی, تو یہ تو قابل قبول ہے نہیں نا. تو ڈس آرم کرنا ایک شرط تھی. نہیں دیکھیں بات سنیں, میرا ایک سوال ہے. آپ 2.5-3 ماہ ہو گئے ڈس آرم آپ کہتے ہیں کریں, ان کو کریں. لوگوں کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ عام بندے کو, بچے مر رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں, ہزاروں اوورسیز ہے جو وہاں پھنسے ہوئے باہر نہیں جا سکتے, باہر سے لوگ وہاں جا نہیں سکتے, جنازے پہ نہیں لے جا سکتے. یہ راستے کھولے, لیں ان سے بات کریں ان کے ساتھ. وہ کہ انڈیا میں رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, آپ ان سے اپنی باتیں منوائیں. لیکن عام عوام کو کیوں عذاب میں مبتلا رکھا ہوا ہے؟ ہم وہاں کے عوام کے ساتھ ہیں اور راستہ ہم کوئی بند نہیں کرتے. کہیں بھی آپ کو پتہ ہے ہماری تاریخ ہے, ہم احتجاج کرتے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں. اگر ڈبل روڈ ہے کھلا ہوتا ہے اس کا. کیا مجھے بتائیں, مائدین ہیں جو ہتھیار پھینکنے کے اوپر آمادہ ہو جائیں تو سلسلہ آگے چل پڑے گا. ہتھیار وہاں سے بڑے ہتھیار کم از کم لینا کسی حد تک ضروری اس لیے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں. 100-150 ایک واقعے کے اندر, یہ بھی تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا علامہ صاحب. میری بات سنیں, کون کہتا ہے یار جنگ ہو؟ لے لیں ہتھیار ان سے. وہ ایک فریق نے معاہدے پہ سائن کیے, دوسرے سے بھی کرا لو. آپ کئی جرگہ کا وقفہ ہوتا ہے, 1 مہینہ بیچ میں جرگہ نہیں ہو رہا ہے, 15 دن جرگہ نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ بٹھاؤ سب کو ادھر, اٹھنے نہ دو جب تک سائن نہ کرے, وہ باہر نہ جانے دو کسی کو. آپ نے کیوں اتنا لوگوں کو تنگ رکھا ہوا ہے اور باقیوں کو آسان رکھا ہوا ہے؟ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی کوشش کی گئی اور وہاں پر جرگہ بھی بھیجا گیا, مائدین بھی بھیجے گئے, لیکن یہ ہتھیاروں والے معاملے پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. سڑک کی بندش کے اوپر مجھے بہت خود بھی ذاتی طور پر تشویش ہے. جو آپ جس چیز کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں نا, وہاں بچوں کی جانیں گئی ہیں, بچوں کی اموات ہوئی ہیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایک پاکستانی معاشرے کے اندر کہ بچوں کی اموات ہو. 100 کے قریب بچے جو ہیں وہ جانوں سے چلے گئے. لیکن ہتھیار پھینکنے کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. ہتھیار پھینکنے کے اوپر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکتا علامہ صاحب. ہتھیار پھینکنے کے اوپر بھائی میں کہہ رہا ہوں یار, ہتھیار پھینکنا کیا, یہ کوئی فوج ہے وہاں پر سامنے, ان کے بڑوں کو بٹھاؤ. وہاں پر قبیلائی سسٹم ہے, جرگے مشورے بٹھاؤ, کہو گے 2 ہتھیار ہمیں. یہ کوئی بہانہ بنایا ہوا انہوں نے راستے بند کرنے کا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ بہانہ بنائیں. کئی مہینے 40 سال ہو گئے, پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا, مری معاہدہ پہلے ہوا, اس پر کیوں نہیں عمل کرایا؟ کیوں ڈسپیوٹ نہیں ختم کرتے؟ ایک بات بتا دیں مجھے, اس کا قصوروار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ آپ اس کا قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ صوبائی حکومت کو, علی مین گنڈا پور کو, وفاقی حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو, کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ میں وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو اور سیکورٹی کے وہ ادارے جن پر امن و امان اور راستوں کو کھلا رکھنا ذمہ داری ہے, سب کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. سارے ذمہ دار ہیں, کسی پر نہ ڈالیں. سب مل کے کوشش کریں, کام کریں, بیٹھے اور مسئلے کا حل کریں. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بولنا چاہیے, پرائم منسٹر کو بولنا چاہیے. آپ کیوں نہیں اس کے اوپر پہل کرتے علامہ صاحب؟ آپ ایسے کریں,
علامہ صاحب آپ ایک امن جرگہ بنائیں اسلام آباد سے، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل کریں، پیپلز پارٹی کے بھی شامل کریں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی بندہ ساتھ لیں، آپ ایک ٹیم لے کر جائیے وہاں پارا چلا۔ میری بات سنیں، سب سے رابطے میں رہا ہوں، جتنے بھی چاہے وہ ہمارے ملٹری کے وہاں پر ہیڈز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، وہاں کی حکومت کے ساتھ بھی، سب سے بھی باتیں کرتا ہوں، سب سے ملتا ہوں۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اصل یہ ہے کہ آپ ٹائم دیں وہاں کو، وہاں پر دیکھیں مری معاہدہ کب ہوا تھا، کتنے سال پہلے، کتنی حکومتیں گزر گئی ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ وہاں پر ریونیو کا ریکارڈ موجود ہے، محکمہ مالیات کا، جن کی زمینیں ان کو دو، اگر گاؤں کی نہیں حل ہوتا تو پیسے دے کے مسئلہ حل کر لو۔ لڑائی کی شروعات تو چند کنال زمین سے، چند ایکڑ زمین سے شروع ہوئی تھی اور جانیں سینکڑوں کے ساتھ سے چلی گئی۔ ایک چیز مجھے اور بتا دیں، یہ جو کراچی والا پروٹیسٹ ہے یہ بھی تھوڑا سا تشویشناک لوگوں کے لیے ہو گیا۔ ابھی پولیس چیف نے راستے کھولنے کے لیے بڑا کلیئر میسج دیا ہے، کیا آپ راستے کھول رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میری بات سنیں، میری بات سنیں، راستے کسی نے بند ہی نہیں کیے ہوئے، راستے بند ہے۔ ابھی پولیس چیف کا بیان اس لیے ہے کہ بھئی راستے بند نہیں ہونے چاہیے، وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں مذاکرات ہو گئے۔ دیکھیں کاش یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کر دے، ہمارے ساتھ نہیں، ان پاکستانیوں کے ساتھ، ان ماؤں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ ہمدردی کرتے جو کچھ اور مرنے والے ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کی اس کاز کے کنسرن کے ساتھ ہوں، لیکن کراچی میں جو شاہراہیں بند ہیں، کم از کم اس پروگرام کی وساطت سے اپنے فالوورز کو ایک میسج دے۔ کہاں بند ہے مجھے بتائیں؟ کراچی شہر کے اندر بند ہے۔ آپ میرے اسی پروگرام میں ایک اپیل تو کر دیں کہ جو روڈز بند ہیں ان روڈز کو کھول دیں، یہ تو کہہ دیں، آپ کا پیغام سب کو چلا جائے گا۔ میں نے کل رات بھی پیغام دیا ہے، دیکھیں دوبارہ دہرا دیں ہم روڈ پر، میں پھر کہتا ہوں، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور احتجاج کی مناسب جگہ دینی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں پر ڈبل روڈ ہیں، ایک طرف بیٹھ جائے، ایک طرف کھلی چھوڑ دیں۔ احتجاج کر رہے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں، مائیں، بوڑھی عورتیں بیٹھی، جا کے فوٹیجز دیکھیں آپ ان کو، سردی میں بیٹھے ہوتے ہیں رات کو وہ لوگ۔ میں آپ کے اس کاز کے ساتھ ہوں، لیکن روڈ بلاک کرنا بہت اچھی بات نہیں ہوتی۔ علامہ صاحب آپ روڈ کھولنے کی اپیل واضح کریں کہ روڈ کھول دیں، راستے کھول دیں۔ میری بات سنیں، ہم روڈ جو بند ہے کھلوانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم روڈ بند کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ وہ روڈ بند ہے کھلوانا چاہتے ہیں کہ اس کو کھول دو، ہم کوئی روڈ بند کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ لہذا میں آپ کے توسط سے بھی، میں نے کل رات بھی کہا ہے کہ میں نے کہا ڈبل روڈ ہے، ایک حصے پر بیٹھ جاؤ، باقی راستہ کھول دو۔ ایک طرح سے ٹریفک بڑی خبر چلائیں جی علامہ صاحب کی کہ راستہ کھولیں۔ جوانوں کو چاہیے، جو نہیں سنیں، جوانوں کو چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کرے، دوسری طرف روڈ کو رواں دواں رکھنے کے لیے، سڑکوں کو، گاڑیوں کو سپورٹ کرے۔ ایک روڈ کا اگر ڈبل روڈ ہے، کسی پر بیٹھے رہے، کسی سے کھول دے۔